السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية۔ وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق في الجنة، ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا اور مسجد کو جلد آنے کی توفیق عطا فرمایا، اور نماز جمعہ سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہمیں صحیح سننے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور چل رہی ہے، اور آپ نے اللہ کے لیے کیا جان، کیا مال، کیا دولت، کیا دنیا، اللہ اس کے رسول کا جب بھی مسئلہ آتا تھا آپ اپنے جان مال کے ساتھ آپ جو ہے سب سے آگے اور سب سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس جمعے کے اندر آپ کے ذہنوں کو اس طرف بھی میں لے جانا چاہوں گا کہ آخرکار آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیہ وہ کچھ ہی سالوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ سارے پیشن گوئیہ حرف بحرف پورے ہو کر جو ہے امت کے سامنے آئے۔ میں اس طرف جانے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے وقت کے اہم ترین ضرورت کے طرف آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ امید پورٹل پر وقف جائیداد کو رجسٹر کرنے کا ہے، اور بہت سارے حضرات کو معلوم ہی ہوگا کئی مہینوں سے یہ سلسلہ چلتا بھی ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بار بار لوگوں کو متنبہ بھی کیا ہے اور لوگوں کو آگاہ بھی کیا ہے۔ آج 5 دسمبر آج امید پورٹل پر وقف جائیداد کا اندراج کرنے کا، یعنی اس میں شامل کرنے کا آخری دن ہے۔ اگرچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اسی طرح دوسرے تنظیموں نے کورٹ کے اندر پٹیشن بھی ڈالا کہ بھائی سروے کام نہیں کرتا ہے
اور اتنے کم وقت میں پورے ہندوستان کے سارے اتنے جائیداد جو کئی لاکھوں کے اندر ہے سارے اس کے اندر اپلوڈ کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے، وقت دیا جائے. لیکن سپریم کورٹ نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ بھائی جو وقت دیا گیا تھا دے دیا، اب اس کے اوپر ہم بحث نہیں کریں گے، آپ تیسرے جگہ جا کر جو ہے کلکٹروں کے پاس جا کر اپنا مسئلہ رکھے اور وہاں سے مسئلہ حل کرے. اس طرح بول کر اس کو خارج کر دیا. تو محترم سامعین، بہت سارے لوگ اس سلسلے میں کنفیوز ہیں. اصل امید پورٹل پر رجسٹر کون سے جائیداد کو کرنا ہے، کن مساجد کو کرنا ہے، کن درگاہ والوں کو کرنا ہے، کون سے قبرستان والوں کو کرنا ہے، کون سے خانقاہ والے کرنا ہے، کون سے مسافر خانے والے کرنا ہے، یہ سارا آپ پورے چیزوں پر نظر ڈالیں گے تو 4 صورتیں اس کے بنتے ہیں. کتنی صورتیں بنتے ہیں بھائی؟ 7 صورتیں بنتے ہیں. پہلی صورت، وہ جائیداد جو وقف ہو، وہ جائیداد جو وقف ہو اور وہ وقف بورڈ کے انڈر میں استعمال ہوتے ہو. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے وجواڑے کے اندر جامع مسجد ہوا، قبرستان ہوا، جو پرانے مساجد ہیں، اسی طرح شاہ ظہور مسافر خانہ ہوا، وقف جائیداد ہے اور کس کے ماتحت ہیں؟ وہ وقف بورڈ کے ماتحت ہیں. تو اب اس زمین کو پہلی صورت ایسے جو وقف بورڈ کی ہو اور وقف بورڈ سے ملی ہوئی ہو، یعنی وقف بورڈ جس کا مینجمنٹ کرتا ہو، وہ سارے جائیداد کو امید پورٹل پر رجسٹر کرنا ہے. یہ پہلی صورت ہوگی. آگئی پہ سمجھ میں؟ اور دوسری صورت وہ جائیداد جو 100 سال پہلے نوابوں نے، ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد نے اس کو مسجد کے نام سے بنا کر چھوڑ دیا، اس کو جو ہے مکتب کے نام سے بنا کر چھوڑ دیا، قبرستان کے نام سے بنا کر چھوڑ دیا، عیدگاہ کے نام سے بنا کر چھوڑ دیا، لیکن وہ وقف بورڈ کے انڈر میں نہیں ہے اور اس کے کاغذات بھی نہیں ہیں، اس زمین کے کاغذات بھی نہیں ہیں، اور وہ 100 سال 200 سال پرانے، ظاہر سی بات ہے کاغذات کہاں ہو؟ نہیں ہے. دوسری صورت ایسے جائیداد، اب ایسے جائیداد والے بھی وقف امید پورٹل میں رجسٹر کرنا ہے. آپ کہیں گے حضرت جب کاغذات دیے تو کرتے کیا ہے؟ تو جو قانون جو ایکٹ بنا ہے اس کے اندر یہ بھی صراحت کیا ہے بھائی، جس کے کاغذات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کرنٹ بل ہوگا، آپ ٹیکس واٹر ٹیکس بھی بنتے ہوں گے اور پن بھی آپ بنتے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے چیزیں ملا کر جو کرنٹ بل ہے، واٹر ٹیکس ہے، واٹر بل ہے، اسی طرح میونسپالٹی کا جو بل ہوتا ہے وہ بل ہے، اسی طرح مسجد کا لیٹر پیڈ ہے، انہی سب کو ملا کر اب امید پورٹل پر اندراج کر دینا ہے. یہ 2 صورتیں اب تک کا جو امید پورٹل پر اندراج کرنے والے ہیں، یہی دونوں چیزیں ہیں، یعنی جو وقف بورڈ کی جائیداد ہو اور وقف ہو اور وقف کے انڈر میں چلتا ہو. پہلی صورت ان کو بھی امید پورٹل پہ اندراج کرنا ہے، چاہے وہ درگاہ ہو، قبرستان ہو، چاہے وہ عیدگاہ ہو، چاہے وہ خانقاہ ہو، چاہے وہ مدرسے ہو، چاہے مکتب ہو، چاہے مسافر خانہ ہو. دوسرا پرانے لیکن کاغذات نہیں ہیں، وقف بورڈ سے بھی منسلک نہیں ہے، تو بھی ان لوگوں کو بھی اس پر اندراج کرنا ہے. اب تیسری اور چوتھی صورت کون ہے بھائی؟ تیسری صورت جائیداد والے وہ ہیں، جیسا کہ تیسری صورت میں آتے ہیں وہ مساجد، وہ مکتب، وہ مدرسے، وہ خانقاہ، وہ قبرستان، وہ شادی خانے جسے کسی آدمی نے وقف کر دیا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے جس مسجد میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اس کی مسجد بولتے بھائی غفار صاحب کی مسجد بولتے ہیں، شخصی مسجد ہے، یعنی ایک ہی آدمی نے، کسی نے اس کے اندر حصہ نہیں لیا، انہی کے طرف سے یہ بنا، یہ شخصی ہے. اسی طرح خواجہ بھائی کی مسجد ہوئی، یہ بھی شخصی مسجد ہوئی. اسی طرح نئے آٹو نگر میں آپ دیکھیں گے ابراہیم صاحب کی مسجد ہے، وہ بھی شخصی مسجد ہوئی. تو اس طرح کے مساجد جو کسی ایک آدمی نے یا کسی ٹرسٹی لوگوں نے مل کر مسجد کو بنایا ہو، پھر ایسے مساجد امید پورٹل پر ابھی رجسٹر نہیں کرنا، ان کو بھی کرنا ہے، اگرچہ ان کو بھی کرنا ہے لیکن ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کو کرنا ہے. پہلے وہ 2 صورتیں جو میں نے بتایا ان کو پہلے کرنا ہے. تیسری صورت یہ ہے جو شخصی مسجد ہے یا ٹرسٹی مسجد ہے، ایسے لوگوں کو بعد میں کرنا ہے، ابھی اس کا اعلان نہیں آیا ہے. چوتھی صورت، اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ مساجد جو ہے کمیٹی والے بناتے ہیں، محلوں کے اندر مساجد ہے،
جسے کمیٹی والوں نے چندہ کر کر لوگوں سے مانگ کر زمین خریدے، پھر مسجد بنے، پھر مسجد کی کمیٹی چلاتے ہیں، یہ چوتھی صورت آ گیا۔ ایسے لوگوں کو بھی ابھی حکومت کی طرف سے نہیں آیا کہ یہ لوگ امید پورٹل پر اندراج کرے، شامل کرے، اس لیے کہ یہ الگ مسجدیں ہیں، یہ وقف بورڈ کی نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی وقف ہے، سارے وقف جائیداد ہیں، چاہے شخصی ہو، چاہے ٹرسٹی ہو، چاہے لوگوں کے کمیٹیوں کے مل کر جو ہے لوگوں سے چندہ کر کر بنائی ہوئی مسجد ہو، سارے اگرچہ وقفی ہے، سب کو کرنا ہے، لیکن پہلے جو امید پورٹل جو آج کی تاریخ 5 دسمبر آخری ڈیٹ ہے، وہ مساجد، وہ درگاہیں جو وقف بورڈ کے انڈر میں ہیں یا پرانی مساجد جو ہمارے اور آپ کے علم ہیں، ان سے ہمیں معلوم کر کر امید پورٹل پر اس کو اندراج کرنا ہے۔ نہیں کرنے کے صورت میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے، جو بھی مسائل آتا ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تُكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بھائی یہ لوگوں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو، کبھی کبھی حالات آتے ہیں جس کو تم خراب سمجھتے ہو، پریشان ہوتے ہو، تکلیف میں پڑ جاتے ہو، لیکن اللہ پر یقین جانیے، اللہ اس کے اندر سے خیر جانتا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ حالت آئے، اور جس چیز کو کبھی تم اچھا سمجھتے ہو اس کے اندر کبھی برائی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، جو بھی ہمارے اوپر حالات آئے ہمیں اس کو اپنے آپ کو تیار کر کر جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ان چیزوں کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ بات پہنچائیں گے بھائی۔ تو بہرحال یہ چند وقف کے امید پورٹل کی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ تو بہرحال آج تو 5 تاریخ آخری دن ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کوششیں بھی کیے ہیں، کافی بیانات بھی چلے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے اس بات پر بھی بات آ گئی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے تمام وقف جائیداد کی حفاظت فرمائے۔ تو محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت چل رہی ہے، اور آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا اختتام انشاءاللہ اس جمعے میں ہم آج ختم کریں گے، اور آئندہ جمعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صوت خلیفہ ہے ان کی سیرت کو شروع کریں گے، اس لیے کہ اگر ایک ہی سیرت پر ہم چلتے جائیں گے تو لگ بھگ 5 جمعے کیا 6 جمعے کیا 8 جمعے ہو جائیں گے، سیرت تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو محترم سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آپ حضرات کے سامنے کافی جمعوں کے اندر باتیں آ گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ آخر کار جو شہادت نصیب ہوئی، آپ شہید ہوئے، ایک حساب سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ہی یہ بشارتیں دے دی تھی، یہ عثمان تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان تمہاری شہادت اس وقت ہوگی جب تم قرآن پڑھتے ہوئے ہوں گے اور تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک موقع پر آپ نے پہلے حدیث آ گئی اثبت احد فإنما علینا نبی وصدیق وشہیدان، اس وقت بھی فرمایا یہ بہت تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں، ایک شہید حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک مرتبہ آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں آپ نے فرمایا استأذن له وبشره بالجنہ۔ یہ دونوں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، تیسرے جب حضرت عثمان اجازت لیے تھے فرمایا استأذن له وبشره بالجنہ الا بلوى تصيبهم۔ یہ ابو موسیٰ اشعری جنت کی بشارت حضرت عثمان کو بھی دینا، لیکن اس بات کو بھی بتا دینا بلوا کے طرف سے انہیں تکلیف اور مصیبت پہنچائی جائے گی، اور اللہ کی قسم اللہ انہیں جنت اس کا بدلہ نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مرتبہ فرمایا یہ عثمان ایک وقت آئے گا لوگ تمہارے قمیص کو اتاریں گے، کیا فرمایا ایک وقت آئے گا یہ عثمان لوگ تمہارے قمیص کو چھینیں گے، اتارنا چاہیں گے۔ یہ عثمان تمہیں میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں تم کبھی بھی اپنے قمیص کو مت اتارنا، اگر کوئی کہے کہ قمیص اتارو تو تم ڈٹے رہنا اور تم اپنا قمیص کبھی مت اتارنا۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جا رہے تھے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا بھائی جو جا رہے ہیں اللہ اکبر، میں ان کا فیوچر دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، لوگ ان کو ظلم کے ساتھ ان کو شہید کریں گے. جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی کس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو دیکھا تو پتا چلا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. الغرض محترم سامعین، یہ سارے پیشن گوئیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں دے دی تھی، وہ یقین جانیے وہ لگ بھگ 25 ہجری 25 سال کے بعد سارے کے سارے ہو بہو اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں دی تھی اور بشارتیں دی تھی حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے گا، وہ حالت آج ہمارے اور آپ کے سامنے تاریخ بن کر ثابت ہوئی. محترم سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا منظر ہے، اللہ اکبر، آپ شہادت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے. سب سے پہلے جو اس کے اندر جو فتنہ برپا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لگ بھگ 12 سال 12 دن رہی. کتنے سال جی؟ 12 سال 12 دن آپ خلیفہ رہے. تو تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو 6 سال بڑے امن کے ساتھ تھے، بڑے اچھے انداز میں چل رہے تھے، سارے ٹھیک ٹھاک سے کام ہو رہا تھا. یقین جانیے محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 پر 2 لاکھ مربع میل کا آپ جو خلیفہ تھے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ بنے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 لاکھ اور زیادہ جو ہے اضافہ ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 12 سال 12 دن کی خلافت تھی، اس کے اندر اسلام 40 پر 5 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا. اور آپ کے بڑے بڑے کارنامے آپ دیکھتے ہوں گے. یہ کشتیاں جو چل رہی ہیں، یہ کشتیاں جو سمندروں کے اندر بڑے بڑے کشتیاں چلتی ہے، لوگ جاتے ہیں، یقین جانیے سب سے پہلے کشتی بنانے کا اور کشتیوں کو ایجاد کرنے کا اور کشتیوں کے ذریعے سے سفر کرنے کا یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم دیا تھا، اگرچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کشتی بنانے والے اور بحری جنگ کرنے والے تھے، لیکن حکم کون دیا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محترم سامعین، آج ہمارے پاس یہ جو قرآن ایک ہی طرح کا پوری دنیا میں چل رہا ہے، ایک ہی طرح سے پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ. تو بہرحال آخر کار وہ سارے بشارتیں بھی تو پورے ہونے تھا جو کہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اس کے اندر یہ سازشیں کیسے ہوئی؟ اتنا اختلاف اور اتنے فسادات اور اتنے لوگ آپ کی شہادت کے اندر شامل ہو گئے. تاریخ میں آتا ہے وہ حضرت عثمان بن عفان جس نے ایسے ایسے سخاوت، جیسا کہ آپ حضرات کے پاس علم ہے نا بھائی، آگے نہیں بات بھائی، آگے نا بھائی، آپ نے کیسے کیسے قربانیاں دی اسلام کے لیے. آپ کو 40 پر 5 دن کے قریب آپ کو بھوکا رکھا گیا. اللہ. محترم سامعین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سارے فسادات کرنے کے اندر سب سے زیادہ جس کا ہاتھ تھا وہ عبداللہ ابن سبا تھا. یہ کمینہ، یہ یہودی تھا. یہ کون تھا جی؟ اللہ اکبر. محترم سامعین، یہ یہودی جب سے جو فتنہ شروع کیا ہے جو حضرت عثمان بن عفان، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو بھائی کسی کی مجال نہیں تھی کہ کچھ بول دے، اس لیے کہ حضرت عمر ڈائریکٹ فیصلہ کرتے تھے. آپ کو ایک بات آپ کو ذہن نشین کر دوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجے تھے نا بھائی، یہی تھے نا بھائی. بیعت جو ہوئی تھی اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ میرا ہاتھ یہ عثمان کے طرف سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجنا چاہ رہے تھے. اس کو بھیجنا چاہ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت یہ میرے پیارے نبی، یہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیجیں،
بھائی مسئلہ اس کا الگ ہوگا. اگر میں طریقے سے ان کو بتاؤں گا, اگر سنتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں سنتے ہیں پھر جو ہے وہ حشر ان کا کروں گا, تاریخ اس کو گواہ بنائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے بھائی یہ تو جلالی آدمی ہے, اگر یہ جاتے, اگر وہاں پہ کچھ اونچ نیچ ہوتا, یہ سب سے پہلے کیا کرتے جی, سر قلم کر دیتے, دوسری بات ہی نہیں. تو اسی لیے سب سے سنجیدہ, سب سے نرم دل, سب سے رحم دل حضرت عثمان بن عفان تھا, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ بھائی جاؤ تم جا کر مکہ والوں کو بتاؤ ہم جو ہے عمرہ کرنے کے غرض سے آئے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے اور منافقت اور یہودیوں کے سازشیں یہ سوچنے سے بھی ڈرتے تھے, اس لیے کہ سامنے کون تھا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. محترم سامعین, یہ یہودی اللہ اکبر جب سے جو فتنہ شروع کیا ہے, آج بھی امت اگر کہیں پریشان ہوتی ہے, اگر امت کی کوئی مسجد چھینتی ہے, آج امت اگر کوئی پریشان ہوتی ہے, آج بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے اس کے پس منظر یہودی ہوگا. اس کے پس منظر ایسا یہودی عبداللہ ابن سبا نے ایسے لوگوں کے ذہن کو بنایا, لوگوں کے دماغوں کو خراب کیا, اس لیے کہ منافق تھا. اگرچہ مسلمان کا نام تھا, مسلمانوں میں شامل ہو گیا تھا, لیکن اندر سے منافق تھا. بعد میں پتا چلا, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دردناک طور پر اس کو نیست و نابود کر دیا گیا. الغرض لوگوں کے اندر افواہ پھیلا دیا. مصر سے 1000 کے قریب جو ہے مدینہ آ گئے. پہلے ہی آگے اس لیے نہیں آئے تھے کہ بھائی جنگ کر رہے, بلکہ ایسا ہی آگے تھے. آنے کے بعد سب سے پہلے فتنہ اس اعتبار سے شروع ہوا کہ حضرت اسی درمیان ایک واقعہ اور ایک پیش آیا. وہ واقعہ کیا تھا, یعنی عبداللہ ابن سبا جو افواہ لوگوں کے اندر پھیلاتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. بھائی لوگوں کو بہکائیں گے تبھی تو لوگ آئیں گے ان سے شہید کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے. تو اسی اسنا میں یہ واقعہ پیش آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے, آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس کے اوپر محمد رسول یہ 3 چیزیں لکھے ہوئے تھے اس طرح. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مہر لگاتے تھے, اسٹامپ لگاتے تھے اپنے خطوط کو. سب بھی آج بھی آپ مکہ جائیں گے, مدینہ جائیں گے تو میوزیم کے اندر اب بھی وہ انگوٹھی ہے, آپ نیٹ میں ماریں گے اب بھی آپ کو دکھ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. حضرت ابو بکر کے دور خلافت ختم ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ختم ہوا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی. آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی آنے کے بعد ہوا یہ تھا کہ آپ ایک مرتبہ بکر عریس, یہ کنواں ہے, یہ کہاں ہے, آپ مدینہ جائیں گے تو مسجد قباء آپ کو زیارات کے اندر لے جائیں گے جہاں پر نماز پڑھنے پر عمرے کا ثواب ہے. مسجد قباء اسی کے آس پاس یہ کنواں ہے. آپ وضو کر رہے تھے, اسی درمیان یہ انگوٹھی اس کنویں کے اندر گر گئی. محدثین نے لکھا ہے یہ اللہ کے طرف سے ایک پیشن گوئی تھی. کیا جی, اللہ کے طرف سے ایک پیشن گوئی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم نے, ترمذی نے, بڑے بڑے محدثین نے اسی بات سے, اسی واقعے کے بعد سے یہ اللہ کے طرف سے پیشن گوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے آپ کو وہ سارے احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دیے تھے وہ پورے ہونے والے ہیں. تو بہرحال وہ کنویں میں گر گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے. محترم سامعین 2 دن نہیں 3 دن تک پورا پانی نکال کر ڈھونڈا گیا لیکن وہ انگوٹھی آپ کو ملی. اب عبداللہ ابن سبا کو موقع مل گیا, اس نے لوگوں کے اندر افواہ پھیلا دیا بھائی یہ خلافت ہی غلط خلافت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹھیک خلیفہ نہیں ہے بلکہ حضرت علی اس کے حقدار تھے, حضرت علی امیر المؤمنین تھے, لہذا عثمان غنی کو یہاں سے نکالا جائے, ان کو ہٹایا جائے اس عہدے سے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی بھی گھما کر دکھا دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بہرحال جو بیچارے بیوقوف تھے, ناسمجھ تھے, بلکہ یوں سمجھیے وہ مسلمان ہی کیا ہے, وہ مسلمان ہی نہیں تھے, مصر سے آئے ہوئے تھے, لگ بھگ 100 کے قریب تھے. تو بہرحال مدینہ آنے کے بعد آپ جو ہے ایک مرتبہ جمعے کے دن نماز پڑھانے کے لیے مسجد اندر گئے
تو پہلے سے یہ لوگ پلان بنائے ہوئے تھے. مسجد میں جیسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے, لوگوں نے افواہ اڑا دیا. چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو گئے, بھائی آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھا سکتے, آپ اپنے خلافت کو چھوڑے, آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لاٹھی جو عصا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے تھے, اس کے بعد جو اس حادثے کا واقعہ بھی معلوم ہے, رو رہا تھا بغل میں. اس کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, پھر تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ جو لوگ تھے ان کے دل میں تو ایمان ہی نہیں تھا, اوپر سے مسلمان تھے لیکن ان منافقین تھے. یہ لوگ کون تھے؟ اسی لیے آپ قرآن کریم کو ڈھونڈیں گے, قیامت کے دن جو سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں جو لوگ ہوں گے وہ کافر نہیں ہے. جہنم میں سب سے نچلے درجے کا جو طبقہ ہے, جہنم کے طبقے سب سے نیچے طبقے میں جو ہوں گے وہ کافر نہیں, بلکہ اس سے بھی نیچے جو طبقہ ہے اس کے اندر منافقین ہوں گے. بھائی کافر تو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے اللہ کو ہی نہیں مانتا ہوں, بات ختم ہے. وہ تو صاف بولتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں, میں دوسرے معبودوں کو مانتا ہوں. لیکن منافق کیا کہتا ہے؟ بھائی میں تو اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے رسول کو مانتا ہوں, لیکن اندر سے کیا کرتا ہے؟ سازشیں, فتنے, مسلمانوں کو توڑنے کے کام. تو سارے یہودیوں کے نسل تھے. بہرحال آپ کو اس لاٹھی کو بھی توڑ دیا جسے نبی آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر خطبہ دیتے تھے, اس لاٹھی کو بھی توڑ دیا. اب یہ بتائیے کہ بھائی اگر وہ ایمان والا ہوتا تو اس طرح کی حرکت کر سکتا تھا؟ جسے آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لاٹھی کو پکڑا ہو, کئی بیانات دیے ہو, حضرت ابو بکر نے جسے پکڑا ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے لے کر پکڑا خطبہ دیا ہو, وہ لاٹھی کو توڑ دیا مسلمان. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر چلے گئے. تو بہرحال آپ کے گھر کو سارے لوگ جو ہے جو 800 سے 1000 تھے. آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی بڑے بڑے صحابہ تھے, 10 سیکنڈ کا کام تھا صحابہ کو, ان لوگوں کو 1000 لوگ تھے نا بھائی ختم کرنا. تو محترم سامعین, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے یہ مسئلہ کب ہوا؟ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا. اکثر صحابہ مدینے میں تھے ہی نہیں. بھائی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو 1,40,000 کے قریب صحابہ تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جیسے ہی تشریف لے گئے, اس کے بعد سے سارے صحابہ دین کو پھیلانے کے لیے کئی ملکوں میں چلے گئے. آپ دیکھیں گے ملکوں کے اکثر حصوں میں صحابہ کے قبریں کیوں ہیں؟ ان کا مقصد تھا اسلام کو پھیلایا جائے. اس بار حج کا موسم تھا, مدینے کے اندر اکثر صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے, کچھ کم ہی صحابہ مدینے کے اندر تھے. اب جو ہے گھیرا مان لیا گھر کا پورا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محترم سامعین بڑا دردناک منظر تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 پر 5 دن تک بغیر پانی اور کھانے کے اس گھر کے اندر قید رہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے صحابہ بھی کچھ تھے, بڑے نوجوان تھے. اور صرف یقین جانیے, اس بات کو آپ ذہنوں میں رکھیں, اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے 1000 کو ایک ہی کافی تھے. 1000 جو محاصرہ کر اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے کام کے لیے ہیں, گھر کو محاصرہ کرے ہوئے ہیں, گھیرے ہوئے ہیں. لیکن اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر بھیجا, یا حضرت عثمان یار آپ کیا کر رہے ہیں, آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ اجازت دے کر دیکھیں, قسم خدا کی مدینے کے اندر ان 1000 لوگوں کی بوٹی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. اللہ اکبر. محترم سامعین دیکھیں صحابہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تاریخی جملہ تھا, فرمایا یا علی میں چاہتا تو میں بھی لڑتا, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہو وہاں پر خون بہایا جائے. ظاہر سی بات ہے میں اجازت دوں گا تو مسلمان کے بھی سر قلم ہوں گے, مسلمان بھی شہید ہوں گے. میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر لڑائی جھگڑا ہو, لہٰذا میں اجازت نہیں دیتا ہوں کہ تم جو ہے اس طرح کے کام کرو. تو صحابہ مجبور تھے, کرتے کیا, امیر المؤمنین کے خلاف ورزی کرنا. بھائی آج جو ہے ہم اور آپ امیر ہو تو کیا,
اپنے گھر کے بڑے کے بھی خلاف ورزی میں چلے جاتے ہیں، اسی لیے فسادات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر آدمی جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ماتحت کے اندر کام کرو گے کبھی تمہیں نقصان ہوگا۔ اگر ماتحت رہنے کے باوجود اپنی مخالف امیر کی کرو گے دنیا بھی برباد ہوگا آخرت بھی برباد ہوگا۔ یہ صحابہ کو معلوم تھا۔ صحابہ جو ہے امیر کے بات کے خلاف جانا پسند نہیں کیا، گھر میں بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیاس کے شدت سے 40 پر 5 دن آپ نے خبر بھیجا کسی ذریعے سے اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بھائی کچھ پانی تو بھجوا دو بھائی۔ کس کو بھیجا خبر؟ کس کو بھیجے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا آپ نے ایک مشکیزہ لیا، مشکیزہ لے کر جا ہی رہے تھے، ظاہر سی بات ہے 1000 کی فوج تھی، اس مکے کو جو ہے تیر سے جو ہے توڑ دیا گیا، تیر نیچے گر گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کیا کرتے؟ امیر نے تو منع کر رکھا ہے، ورنہ کسی کی مجال حضرت علی سے ٹکر۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے آئے گی۔ 5-10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، ویسے تو 1 بجے ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کرے تو کرے کیا بھائی، باتیں اتنی زیادہ ہیں۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی پگڑی اتارے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پھینکا، تاکہ عثمان کو پتا چلے کہ یہ عثمان، میں چاہتا تو ہوں پانی پہنچاؤ لیکن دشمن مجھے اجازت نہیں دیتے، دشمن مجھے پہنچانے نہیں دیتے۔ بہرحال محترم سامعین، ہوا وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھی۔ آپ نے جو ہے ظہر میں آپ سوئے ہوئے تھے، اچانک خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آپ کی بشارت ہوتی ہے۔ کس کی جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ فرمایا اے عثمان تم روزے سے ہو، انشاءاللہ افطار آج شام میں میرے ساتھ کرنا۔ کس کے ساتھ کرنا جی؟ تم روزے سے ہو، افطار میرے ساتھ کرنا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی ساتھ میں تھے۔ تو بہرحال حضرت علی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی، بھائی اب جو ہے میرا وقت جانے کا قریب آ چکا ہے کہ اب مجھے دنیا سے جانا پڑے گا، اس لیے کہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ہے۔ تو جانے کے لیے آپ نے نئے کپڑے پہنے، پیجامہ بھی پہن لیا۔ آپ پیجامہ نہیں لنگی اکثر پہنا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں گے، آقا انعامدار تاجدار مدینہ میرے خیال سے پوری زندگی میں 1-2 مرتبہ ہی پیجامہ پہنے ہیں، ورنہ ہمیشہ آپ لنگی میں رہا کرتے تھے۔ اب اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے گھر پہ آدمی کس طرح بیٹھتا ہے، تھوڑا کھلا کھلا بیٹھتا ہے، کبھی کپڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کبھی کرتا کھول کے رہتا ہے، بنین پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لنگی ادھر ادھر بھی ہوتے چلتا ہے۔ دوست اگر کوئی آتا ہے تو کیا کرتا ہے، ایسے بیٹھ جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر ہے، اللہ کے رسول اسی طرح بیٹھے رہے، یعنی بغیر تھوڑے بہت کپڑوں کے ہی بیٹھے رہے، آپ نے کوئی حرکت نہیں کیا، اجازت اندر آؤ۔ حضرت عمر آئے، آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ بھائی، پھر اسی طرح بیٹھے۔ لیکن جیسا ہی خبر ملی کہ حضرت عثمان بن عفان آ رہے ہیں، آپ جو ہے فوراً کھاٹ پہ سے بیٹھ سیدھے ہو گئے، نیچے سے چٹائی کے اوپر سیدھے ہو گئے اور کپڑے وغیرہ سارا صحیح کرنے لگے، صحیح رکھنے کے پورا ادب کے ساتھ آپ بیٹھ گئے۔ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد فرمایا اللہ کے رسول مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، حضرت ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے اسی طرح بیٹھے رہے، فرمایا عثمان آئے تو آپ کیوں اتنا اسٹڈی ہو گئے؟ فرمایا یہ عائشہ تجھے کیا بتاؤں، عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے جی عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے، جس سے فرشتے حیا کرتے ہو، اس سے میں کون ہوتا ہوں کہ حیا نہ کروں؟ لہٰذا میں اسی لیے صحیح ہو گیا تاکہ آپ جو ہے باحیا آدمی ہے، تاکہ آپ کو کس طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہرحال آپ نے پیجامہ پہن لیا۔ اب اس کے بعد محترم سامعین آپ نے جو ہے 3 مطالبات آپ نے لوگوں نے آپ کو رکھا، آپ کے سامنے بلوائیوں نے 3 مطالبات رکھا، 3 شرطیں رکھا، بھائی 3 میں سے ایک کر لو میٹر ختم، تم چھوڑ دیں گے ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ سب سے پہلا شرط رکھا، پہلی شرط یہ ہے کہ تم مدینہ چھوڑ دو، مکہ چلے جاؤ۔ دوسری شرط رکھا، دوسری شرط
آپ جو ہے اپنے خلافت سے استعفیٰ دے دو. کیا فرمایا جی؟ خلافت چھوڑ دو. دوسری کہا آپ جو ہے خلافت چھوڑ دو. تیسری کہا یا تو آپ جو ہے جنگ کی اجازت دے دو. کیا کر دو جی؟ جنگ کی اجازت دے دو. اللہ اکبر. محترم سامعین تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے. تینوں کے جواب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیا تھا، فرمایا پہلی شرط تم کہتے ہو کہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاؤ، یہ نہیں، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر چھوڑوں مکہ چلے جاؤں. اگر میں جاتا بھی تم مکہ آ کر اللہ کے گھر پر جو ہے تم بے حرمتی کرو گے، لہٰذا میں اس شرط کو نہیں مانتا. دوسری فرمایا تم جو ہے خلافت چھوڑ دو. فرمایا بھائی میں خلافت کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ آقا انعامدار، جیسا کہ شروع بیان میں آپ کو حدیث بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ عثمان، ترمذی کی حدیث فرماتے ہیں، عثمان تمہیں لوگ تمہارا قمیص اتارنا چاہیں گے، لیکن عثمان تم جب تک تمہارے جان میں جان ہے تم جو ہے اس اپنے قمیص کو اپنے ہاتھوں سے کبھی نہ اتارنا. فرمایا میں نے آقا نامدار تاجدار مدینے کے بات کے خلاف میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ اگر میں گیا تب بھی تو اسلام سے نکل گیا. تو بتائیے نا بھائی، اللہ کے رسول نے ایک بات بتا دی، اس کا انکار کر دینا گویا کہ اسلام. دوسری شرط. تیسرا فرمایا یا تو لڑائی کی اجازت دے دو. بھائی اگر لڑائی کی اجازت میں دیتا، میں صرف حضرت علی کو حکم کرتا، وہ یہ کی کافی تھے کہ تم 1000 جو ہے سیکنڈوں کے اندر آپ تم تمام کا تمام کام کر دے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہائے، مسلمان شہید ہو، لہٰذا میں تینوں چیزوں کو آپ کو نہیں دیتا. تینوں چیزوں کو بعد آپ نے جو ہے ایک مرتبہ اوپر آئے، آ کر کہا بھائی کسی کو قتل جو ہے 3 وجہ سے کیا جا سکتا ہے. کسی کو قتل کیا جی؟ کسی کو قتل کرنا ہے 3 وجہ سے، 3 غلطیوں کی وجہ سے اسے قتل کر سکتے ہیں شریعت میں. بھائی سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ 3 وجہ سے کسی کو قتل کرنا چاہے تو 3 غلطیاں کرتا ہے تو قتل کر سکتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 غلطیاں کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا بھائی کسی نے کسی کا قتل کیا ہو ناحق تو قصاص میں اس کو قتل کریں گے، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قرآن کریم کا بھی حکم ہے، اس کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. دوسرا فرمایا کسی نے اسلام چھوڑ دیا ہو، اسلام سے پھر گیا ہو، اسلامی حکومت ہوتی تو بتاتا ہوں بھائی یہاں پہ نہیں ہے مسئلہ ہو ہندوستان میں، اس لیے کہ اسلامی حکومت یہاں پہ نہیں ہے. اسلامی حکومت ہوتی پھر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا قتل ہے. تیسرا فرمایا اگر کوئی زنا کرتا، زنا کے عوض میں اس کو قتل کیا جاتا ہے. سنسار جو کرتے ہیں نا بھائی، گڑا کر کے سر تک گڑا دے کے، شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کرنا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لوگوں، میں تو زنا تو کیا، میں کسی غیر محرم کو بھی نہیں دیکھا. یہ لوگوں، میں کسی غیر محرم کو بھی نہیں دیکھا، زنا تو کیا دور کی بات. میں کسی کو کیا قتل کرتا، میں تو کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا اپنی پوری زندگی. کسی کو کیا قتل کرتا؟ کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا. تیسرا فرمایا یہ لوگوں یہ سمجھتے ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو میں تم سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھ، کوئی کسی نے جواب نہیں دیا. تو بہرحال آخر کار پلوائیوں نے آپ کو جو ہے ختم کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا. تو آخر کار جو ہے اللہ کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں بشارت ہو گئی، پتہ چلی اب جانا ہے. آپ نے اپنے چھت پر تشریف لائے، آپ نے جو بیان دیا ہے سارے لوگوں کو جمع فرمایا، اوپر سے چھت کے اوپر سے سارے لوگوں کو جمع فرمایا. یہ لوگوں بتاؤ، مدینہ کے اندر جب تم آئے تھے، تم اور ہم آئے تھے، بتاؤ تمہارے لیے پانی پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تم کو کس نے پانی کا کنواں خرید کے دیا؟ لوگوں نے کہا انت، آپ ہی. فرمایا لوگوں، مسجد نبوی زمین چھوٹی پڑ گئی تھی نماز پڑھنے کے لیے، یہ لوگوں بتاؤ تم کو یہ زمین بڑا کر کے مسجد کو کون بڑا کر دیا تھا؟ فرمایا انت، آپ ہی نے دیا تھا. فرمایا لوگوں یاد کرو اس زمانے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو کہا تھا کون اللہ کے راستے میں دے گا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اونٹے اور گھوڑے اور 1,00,000 دینار میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا. یہ لوگوں پھر تم کس وجہ سے میرے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہو؟
کس لیے تمہیں مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. آخر کار 3 لوگ جو ہے اندر داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد جو ہے اللہ اکبر آپ جو ہے اچھا سے ریڈی ہو کر آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو جو ہے شہید ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی. آپ جو ہے اچھا سے تیار ہو کر قرآن کریم کھول کر آپ پہلا پارہ پڑھنا شروع کیے تھے. اندر داخل ہوا, ایک نے داخل ہو کر سر پر مارا, آپ کے سر جو ہے پھٹا. اس کے بعد دوسرے نے آیا, آپ کے سینے پر 1 نہیں 2 نہیں 8 مرتبہ خنجر سے پھونکا. اللہ اکبر. محترم سامعین, یہ تاریخ کا وہ دردناک منظر. اللہ اکبر. جیسا ہی سینے میں چاقو مارا, وہی خون قرآن کریم کی اس آیت پر پڑھا جو قرآن کریم کھلا ہوا تھا. فرمایا قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ کا خون وہ قرآن کریم پر پڑا تو بہرحال آپ جو ہے اس طرح شہید ہو گئے. حضرت نائلہ فرماتی ہے میں بچانے کے لیے گئی, میں نے روکنے کے لیے گئی تو حضرت نائلہ جو ان کی بیوی تھی ان کی انگلیاں 3 کٹ گئے. اس وقت انہوں نے جو بددعا دیا تھا, فرمایا اللہ تجھے دیس تو نابود کرے, دردناک موت تمہارا ہو. تو بہرحال محمد بن سیرین فرماتے ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا, دیکھا کہ ایک آدمی کعبہ کعبہ کی طواف کے اندر دعا کر رہا تھا, یا اللہ تو میری مغفرت فرما, مجھے معلوم ہے کہ تو مغفرت نہیں کرے گا. کیا دعا کرتا ہے جی محمد بن سیرین؟ کیا فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ طواف میں ایک آدمی طواف کر رہا ہے, فرمایا یا اللہ تو میری مغفرت فرما, مجھے معلوم ہے کہ تو میری مغفرت نہیں کرے گا. محمد بن سیرین فرماتے میں نے اس کو طواف کے بعد بازو لے گیا, پوچھا میرے بھائی کیا آپ بیوقوف انسان ہے یار, تو ایک تو اللہ سے دعا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے کہ مغفرت نہیں کرے گا, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا بھائی میں وہ ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت میں شریک تھا. حضرت نائلہ نے جو بددعا دیا تھا وہ اللہ نے مجھے آنکھوں سے نابینا کر دیا, پیروں سے ہاتھوں سے معذور کر دیا. بہرحال مجھے تیسری بددعا جو انہوں نے کیا تھا, اللہ لعنت بھیجنا اس کے اوپر, مجھے اسی وجہ سے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ میری مغفرت نہیں کرے گا. تو بہرحال محترم سامعین, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلا آخر شہید کر دیے گئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جس نے اللہ اس کے رسول کا جب مسئلہ آیا اپنا جان مال ہر چیز آپ نے لٹایا. جب تک مال تھا آپ نے سارا مال لٹایا, جب جان کی ضرورت پڑی اگر آپ اشارہ کرتے تھے کہ یہ علی اور صحابہ ان سارے بلوائیوں کا کام تمام کر دو تو تمام ہو سکتا تھا. لیکن اللہ اکبر, حضرت عثمان نے فرمایا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مدینے کے اندر خون بہے, مسلمان شہید ہو, لہٰذا میرا شہید ہو جانا بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ دوسرے لوگ شہید ہو. بالآخر آپ شہید کر دیے گئے. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. ہم کہتے ہیں نا بھائی دین پر مر مٹنا, یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھ کر آپ کو پتا چلتا ہوگا, اسے کہتے ہیں دین کے لیے مر مٹنے والا. دین کے لیے بھائی آپ جو شہید ہو گئے کیوں ہو گئے؟ دین کے لیے ہو گئے. اگر آپ امیر المؤمنین تھے 40 پر 5 لاکھ مربع میں بادشاہ تھے, آپ خالی حکم بھیجتے 1000 لوگوں کا کام تمام کرنا کتنی بڑی دیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک کافی تھے, حضرت حسن, حضرت طلحہ, حضرت عبداللہ ابن عمر سارے تھے. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ سارے صحابہ کرام کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ہم تمام کو اللہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.